سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم علیکم، بلا شبہ حرام قرار دیا ہے اس اللہ نے تمہارے لیے، المیتہ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور وہ جو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے غیر کے لیے، فمن اضطر پس جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغ جبکہ وہ لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، ولا عادل اور نہ ہی ظلم کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو استعمال کرنے کا اور ان کو کھانے پینے کا حکم دیا۔ مشرکین عرب نے کچھ خود ساختہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے حرام قرار نہیں دی تھی، انہوں نے خود اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی۔ فلاں جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب یہ حرام ہو گیا، یا فلاں جانور کے پیٹ میں جو کچھ ہے مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام ہے، یا اس کے برعکس اس طرح کے خود ساختہ نظریات تھے ان کے۔ دوسری طرف بعض چیزیں جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی تھی ان کو وہ استعمال کرتے تھے، یعنی حرام کو حلال کرتے اور حلال کو حرام کرتے۔ تو پہلی آیات میں تو ذکر تھا کہ جو حلال ہے ان کو استعمال کرو، ان پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، کھاؤ پیو برتو۔ اب اللہ پاک نے چار وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کو مشرکین حلال سمجھا کرتے تھے حالانکہ وہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے کلمہ حصر کے ساتھ ان کو ذکر کیا، یعنی یہ مطلب نہیں کہ یہی چار چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز حرام نہیں۔ انما شروع میں لفظ جو لائے ہیں اس کا مطلب تقاضا یہ بنتا ہے کہ صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں، باقی کچھ حرام نہیں، حالانکہ ان چار کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن یہاں انما علماء فرماتے ہیں اس لیے ذکر کیا کہ یہ چار وہ چیزیں ہیں جن کو کافر حلال سمجھا کرتے تھے، یہ حلال نہیں ہے، یہ پکی ٹھکی حرام ہے۔ یہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 المیتہ مردار، اللہ پاک نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ مردار کا مطلب وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر مر جائے، وہ حادثے سے مر جائے، وہ گر کے مر جائے، وہ اس کو گلا گھونٹ کے مار دیا جائے،
اس کا پیٹ چاک کر کے مار دیا جائے، کسی بھی انداز سے وہ مر جائے لیکن شرعی طریقے پہ ذبح نہ کیا گیا ہو، تو اس جانور کے اندر ایسی نجاستیں پیدا ہو جاتی ہیں روحانی اور جسمانی کہ جو انسان کے لیے مضر ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ جو جانور ذبح نہ کیا جا سکے، اگر کوئی جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جاتا ہے اور وہ حلال جانور ہے تو وہ حلال کہلائے گا، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حلال جانور ہے، بکرا ہے یا اسی طرح بچہ ہے، اب اس کو مارا گیا لیکن اس طرح مارا گیا کہ ڈنڈا مار کے مار دیا، یا اس طرح مارا کہ اس کو جو ہے پیٹ میں چھرا گھونپا اور اس کو مار دیا، یا کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا، ہم اس کو ذبح نہیں کر سکے شرعی طریقے سے جو طریقہ کار ہے، تو وہ جانور میتہ کہلائے گا۔ یا کسی جانور کی طبی موت آ گئی، خود بخود مر گیا، تو وہ جانور بھی مردہ کہلاتا ہے، اور ایسا مردار جانور مسلمان کے لیے حلال نہیں، اور خود مسلمان استعمال خود بھی نہیں کر سکتا بلکہ اپنے اختیار سے کسی اور کو کھلا بھی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا مردار جانور اپنے اختیار سے کسی جانور کو بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ ہاں کسی جگہ پہ رکھ دے، جانور خود آ کے کھا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن خود اپنے اختیار سے کسی جانور کو کھلائے تو یہ کھلانا بھی درست نہیں۔ البتہ دو مردار ایسے ہیں، دو یعنی خود مر جانے والی چیزیں ایسی ہیں جن کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ ایک تو فرمایا احلت لنا المیتتان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ ہمارے لیے دو مردہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے، ایک فرمایا مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا جو فصلوں کو خراب کرتا ہے، آگے پتنگا چھوٹا سا ہوتا ہے، پچھلے دنوں بھی کہا گزشتہ پہلے وہ کافی تعداد میں یہاں آئے، تو ان کو فرمایا تو یہ يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا